الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور مومن کے لیے بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ مومن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، ایک منور ہوتا ہے ایمان کی روشنی سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت انہیں راغب کرتی ہے، انہیں آمادہ کرتی ہے کہ پھر وہ بہت شوق کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری محبتیں، جو انسان کے فطرت کے اندر موجود ہوتی ہیں، یا طبعی محبتیں یعنی نیچرل محبتیں، جیسے گھر والوں کی محبت یعنی ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، گھر والوں کی محبت، رشتہ داروں کی، یا دنیاوی ساز و سامان کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود دل کے اندر خود رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ انسان کی آزمائش ہے، بطور امتحان یہ محبتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ مادے موجود نہیں ہوتے، کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ محبت کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جذبات ہیں ان کے اندر، نہ یہ تکلیف، نہ درد کا احساس، نہ یہ محبتیں، وہ بس ہمیشہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، لہذا نہ ان کے لیے جنت ہے اور نہ جہنم ہے۔ امتحان تو انسان کا ہے۔ تو اب یہ جو طبعی محبتیں ہوتی ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ محبتیں انسان اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ محبتیں کس طرح ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ یہ دنیاوی محبتیں یہ اس لیول تک پہنچے نہ، قریب بھی نہ جائے، یہ نیچے نیچے ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے دل کے اندر دنیاوی محبتیں اور اللہ کی محبت یہ قریب قریب آ جائے، اس کے اوپر جانے یعنی قریب قریب پہنچنے لگے، تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی محبتیں یہ کم ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کے کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیاوی محبتیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے زیر تحت ہونی چاہیے، زیر تحت، ٹھیک ہے، اس کے تابع ہونی چاہیے، اس کے نیچے ہونی چاہیے، اس کے انڈر کنٹرول ہونی چاہیے۔ جو اتھارٹی ہے، جو سپریمیسی ہے، یعنی جو اختیار ہے، وہ اللہ کی محبت کو ہونا چاہیے۔ یہ محبتیں اس کے نیچے، اس کے کنٹرول میں ہوں گی، زیر تحت یا تابع ہوں گی، نیچے ہوں گی۔ تو دو باتیں ہیں یہاں کہ دنیاوی محبتیں اللہ کی محبت کے برابر نہیں ہوں گی، بلکہ قریب بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوگی، اور یہ محبتیں کم کم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ محبتیں ہیں جو دنیا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے ہوں گی، زیر تحت ہوں گی، تابع ہوں گی یا انڈر کنٹرول ہوں گی۔ کچھ مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ہنس کھیل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اچھا وقت گزر رہا ہے، اچانک مسجد سے آواز آ جائے نماز کی، اذان کی آواز آ جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جو اس کی محبت کا امتحان ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، یا اللہ کے گھر جاتا ہے، یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے رہتا ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہوگا، محبت ہے اللہ کی، اس کا لیول اوپر ہوگا، اللہ کی محبت غالب ہوگی، دنیاوی محبتیں مغلوب ہوں گی، تو یہ محبت اس کو مجبور کرے گی کہ میرے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، رب کی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نمازی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، فوراً دل کے اندر خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ جائے گا نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت وہ غالب نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھا رہے گا، ٹائم ضائع کرتا رہے گا، اور نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تو یہ دنیاوی مثال ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ، ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا غسیل الملائکہ، یعنی وہ حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ایک غزوے کے دوران وہ شہید ہو گئے،
تو سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جاؤ ان کے گھر جا کے پوچھو ماجرا کیا ہے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ تھے، اور اسی حالت میں منادی نے اعلان کر دیا کہ جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، تو یہ اسی حالت میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے اور فوراً جہاد کے میدان میں آ گئے۔ یعنی ابھی شادی ہوئی ہے، اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس ہیں، اور اسی حالت میں میدان کے اندر آ گئے، اور غسل کرنے کا بھی موقع نہ ملا، غسل بھی نہیں کیا، غسل جنابت ان کو ضرورت تھی، لیکن ایسے ہی آ گئے جہاد کے لیے اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو، حنظلہ کو جو نا وہ غسل دو۔ تو یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ غسیل الملائکہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس نے مجبور کر دیا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے، اور حالانکہ ان کے لیے ایک عذر موجود تھا، جس کی نئی شادی ہوتی ہے اس کا عذر ہوتا ہے، وہ بتا سکتے تھے کہ میری شادی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت جہاد میں نہ جاتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے جہاد کے لیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلام لانے کا معروف ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں سے۔ اپنی والدہ کے بہت ہی چہیتے، بہت ہی لاڈلے تھے۔ جب اسلام قبول کیا، والدہ کو بہت تکلیف ہوئی، ہر طریقے سے کوشش کی کہ جو نا کسی طریقے سے سعد واپس آ جائے، اسلام سے پھر جائے، میرے پاس واپس آ جائے، پھر کفر کی حالت میں لوٹ آئے۔ اور یہ ایمان کا پہاڑ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، معاف کیجیے گا، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ، تو ان کی والدہ نے کیا کیا، پہلے تو بہت کوششیں کی کسی طرح سعد بن نبی وقاص جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں، کوئی چارہ نہیں بن رہا، ڈانٹا ڈبکا، دھمکیاں دی، مارا پیٹا، ہر ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، آخر ایموشنلی بلیک میلنگ، کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ کے اندر بیٹھ گئی کہ سائے کے اندر نہیں بیٹھوں گی جب تک سعد واپس نہیں آتا، جو نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ لوگوں نے کہا ایک سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے آپ کی والدہ تو انتقال ہو کر جائیں گی، مر جائیں گی۔ یہ ہیں اللہ کے نبی کے صحابی، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اپنی ماں کے پاس، کہتے ہیں اے میری ماں، تو ایک ہے، اگر تیرے اندر 1000 جانیں ہوتی اور میرے سامنے تیری ایک ایک کر کے جان نکلتی تو سعد 100 مائیں قربان کر سکتا ہے، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جب ماں نے دیکھا تو بیٹا کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسی جو ہے نا وہ رچ گئی ہے، بس گئی ہے، تو کسی طول جو ہے نا وہ دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فوراً وہ واپس فیصلہ تبدیل کر لیا، کھانا پینا شروع کر دیا، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ساتھ تو مان ہی نہیں رہا۔ تو بہرحال یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، تو انسان دنیاوی محبتیں ایک نظام حیات ہے، ایک زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی کبھی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو ہے نا ہمیشہ نیچے رہیں گی، اس کے زیر تحت رہیں گی۔ سب سے زیادہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ سورہ آل عمران 4-5 آیات میں انشاءاللہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ 3 سپارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17، 14، 15، 16، 17، یہ 4 آیتیں آپ کھولیں انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے 17، فرمان باری تعالیٰ ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آیت نمبر 14 ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ مزین کر دی ہے، یعنی دل کے اندر رکھ دی ہے، سجا دی ہے، سنوار دی ہے، دل کے اندر پیوست کر دی ہے۔ اللہ پاک نے دل کے اندر لوگوں کے پیوست کر دی ہے، خود ہی رکھ دی ہے، کیا چیزیں، حب الشہوات من النساء، ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات، عورتوں کی محبت، عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھ دی ہے، اور بیٹوں کی محبت، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے سے محبت، چاندی سے محبت، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، خزانے، نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑے سواریاں، عمدہ سواریاں، عربی نسل کے عمدہ گھوڑے، اور مویشیوں کی محبت اور کھیتی باڑی کی،
تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں معاش کے حساب سے. کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی کے پاس مویشی ہوتے ہیں، کوئی تجارت کرتا ہے، کسی کے پاس سونے چاندی ہوتے ہیں، کسی کے پاس دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے، کوئی تاجر پہ ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے. تو مختلف چیزوں کا اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ تمہاری یہ مختلف چیزیں ہیں، ان سب کی محبت یہ دلوں کے اندر تمہارے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. پھر ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، سب سے خوبصورت ہے وہ ٹھکانہ. قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتا دوں؟ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے نا، اس سے بہتر چیزیں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، دل کے اندر نیکی ہے، تقوی ہے، اللہ کی محبت ہے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنتیں ہیں، باغات ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم انعام ہے. کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ان کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہیں رب کے پاس، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ 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 ان جنتوں کے اندر رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی. رب ان سے راضی ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ رب کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خوب نظر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کے اعمال سے باخبر ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. آیت نمبر 17 ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، ہمیشہ نیکیاں کرتے ہیں، ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور کوئی بھی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو واویلا نہیں کرتے، اللہ کی رضا سے راضی رہتے ہیں. یہ صبر کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنے والے. کوئی بھی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی ہو گئی، کسی کی موت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، ہمیشہ اللہ کی رضا سے یہ راضی رہتے ہیں. یہ ہے صبر کرنے والے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. والصادقین، یہ سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے، زبان کے سچے، کردار کے سچے، عقیدے کے سچے، اعمال کے سچے، نیتوں کے سچے، کھرے لوگ ہیں، بالکل سچے لوگ ہیں یہ. والقانتین، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، رب کی اطاعت کرنے والے، جھکنے والے یہ لوگ ہیں، رب کے آگے جھکتے ہیں یہ. والمنفقین، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یعنی صدقہ خیرات کرنے والے. صدقہ خیرات وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت دل کے اندر موجود ہے، اسی لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کے یہ استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے وقت. تو یہ نیک لوگ ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے. تو ان آیات کے ذریعے میں کیا پتہ چلا کہ یہ دنیاوی محبتیں اللہ نے خود رکھ دی ہیں دل کے اندر. زین للناس حب الشہوات من النساء، جو پوری آیت ہے کہ اللہ نے پیوست کر دی ہے ان چیزوں کی محبت. تو دنیا کی جو محبت ہے یہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کے زیر تحت ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت کے کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اب تم کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے راستے کے مطابق چلو، میرے راستے کے مطابق، میرے دین کے مطابق، صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزارو، میرے تمام احکامات کو بخوشی، دل کی خوشی کے ساتھ مانو.
اگر تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، پھر میری باتوں کو مانو، پھر میری سنتوں کو مانو، میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، میرے دین کے مطابق، میرے اسلام کے مطابق، میرے اتباع سنت کا راستہ اس کو اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تم اتباع سنت کے راستے پہ چلو گے، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، رحم والا بھی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں، اگر یہ لوگ نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے راستے پر نہیں چلتے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں، تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ راستہ سمجھا دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پہ ہے، اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے، بالکل روشن راستہ ہے یہ، بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل روشن دین ہے یہ، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، اس کی اتباع سنت کے راستے کو اختیار کر لو، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگر تم اتباع سنت کے راستے پہ چلو گے۔ تو مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اتباع سنت کے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان خود کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، یہاں تک کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، یعنی انسان کی اپنی کوئی خواہش نہیں، میرا جی چاہتا ہے، میری مرضی، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، میرا نفسانی خواہشات، میرا جی چاہتا ہے، نہیں، بلکہ میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے نہیں، جو میرا رب چاہتا ہے، میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی۔ یہ حقیقی محبت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اتباع سنت کے راستے کے مطابق، اور باقی جو دنیاوی محبتیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو کنٹرول کرے، جو دیگر تمام محبتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرے۔ اس نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کے اوپر، ٹھیک ہے، غالب ہوگی اور مقدم رہے گی، مقدم اس کے آگے رہے گی اور غالب رہے گی، اور بندے کی تمام دیگر دنیاوی محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے، اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ قلبی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو ہے اتباع اور سچی محبت نصیب فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔